مبلغ اور نامور شاعر محترم جناب قاری تاج محمد شاکر صاحب کو وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هو احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اور جاواں صدقے نور ہدایت کولو جس ہر تھا چانن لا چھڑیا کتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا تے کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چند سورج شرما چھڑیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا
تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا یاسین والا طہا والا لے کے امن والا پیغام آیا رب بھیج براق آپ سدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی دے سلام لکھاں جیڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے کالے رنگ دی دشیں دستار سائیں اتے زلفاں موڈیاں تی کر پلنے آون ہندہ حسن ویکھو آشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں سونا لاجوان بجاڑ دائیں لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں سونا حسن نبی دی چال دائیں آپ آنکھ کے دل نو پان والا اے دل کیسا کمال دائیں تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے رواں خوش کر دی ود عطر ہندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹیک دیے ہلے خوشبو دے انج آول جویں شیشی عطر دی مہک دیے میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار پیش کروں گا پھر اپنے اسلاف کا خصوصاً شیخ الحدیث شیخ القرآن استاد الاساتذہ اور حضرت علام کے خصوصی شاگرد حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کروں گا ان کے چند محنت کوششیں دین کی اشاعت کے لیے ان کی محنت کا تذکرہ اور آخر میں خصوصی طور پر ہمارے بڑے ہی ممدوح جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاحب میر محمدی رحمہ اللہ ان کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کے خاندان کے عظیم ہستی سرمایہ جماعت اور ولی کامل جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی سب کو رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ بھی اسی خاندان کے سر چشم و چراغ تھے میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا اور ان کی شان میں چند اشعار پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے ایک وقت تھا یہ مسجد عثمان بن عفان جو پنجابی زبان میں ایک روڑی پر ڈیرا لگایا گیا تھا اور بقیت السلف حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے نوجوان جناب قاری صاحب کی یہاں پر کلیم اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی آج اللہ کی رحمت سے ایک تن آور درخت بن چکا ہے سایہ دار درخت بن چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کا مرکز بنائے مجھ سے قبل جناب محترم مولانا ماسٹر محمد عباس صاحب نے اور محترم بقیت السلف حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ صاحب کے اکلوتے بیٹے صاحبزادہ مولانا حافظ محمد اسماعیل میر محمدی وہ بھی اسلاف کا تذکرہ فرما رہے تھے اور میرے بعد بھی روپڑی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا مناظر اسلام شیخ القرآن شیخ الحدیث محترم مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی تفصیلی بیان فرمائیں گے مجھ سے قبل جناب محترم ایڈووکیٹ محترم رانا امتیاز مجاہد صاحب بڑے گھبرا کے دھیمی لہجہ میں بات کر رہے تھے
کہ اسلاف کا تذکرہ کرنا پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ مجھے میسج موصول ہوتے ہیں کہ شاید یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ فلاں ہے، بڑے ڈر کر وہ اس کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اور میرے عزیز دوستوں، میں فتویٰ نہیں لگاتا، مفتی حضرات تو میرے پاس یہاں ہزاروں تشریف فرما ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ نے کون سا پارہ ہے، کون سی صورت ہے جس میں اپنے انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا؟ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ نہیں کیا؟ خود قرآن کریم کے اندر ایک بڑا پیارا تذکرہ حسن ذات کا تذکرہ ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محبت سے پھر کہہ دو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نہ ختم شریف ہے، نہ یہاں ہم نے کوئی ڈیٹ طے کی ہے، نہ یہاں پر ہم نے کوئی عرس کا انعقاد کیا ہے۔ اسلاف کی خدمات کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اسلاف کی خدمات کا تذکرہ کرو گے، ان کے صوم و صلات کا تذکرہ کرو گے، ان کی محنت و کاوشوں کا تذکرہ کرو گے، ان کی دینی خدمات کا تذکرہ کرو گے۔ ان کا تذکرہ کرنا کیسے گناہ ہے جو بقیۃ السلف حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، اپنی سائیکل پہ بٹھا کے اور بستی بستی گاؤں جا کے حافظ صاحب کا واز کرواتے تھے، لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دیتے تھے۔ ان کا تذکرہ گناہ ہے۔ قرآن پڑھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ میرے قرآن میں میری وحی میں میرے بندے میرے پیارے ابراہیم کے لگتے جگر اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ، وہ وعدے کے پکے تھے، میرے نبی تھے۔ ایک ان کی بڑی صفت یہ ہے، وہ آپ بھی نمازی تھے، گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور ایک ان کی بڑی خوبی ہے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ میرے اللہ کو بہت پسند تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ میرے اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری نصیحت کے لیے ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، جوش تبلیغ کے لیے ہے، قرآن و سنت کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے لیے ایک یاد تازہ ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ یہ بھی تو اسلاف کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ میرے اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ایک جگہ پہ میرے اللہ نے تذکرہ فرمایا اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا، کیسے انداز میں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ جب کبھی
حضرت حافظ عبدل قادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ سٹیج پر بیان کرتے تو لکھوی خاندان کے چشم و چراغ مولانا محی الدین لکھوی سلفی رحمہ اللہ تعالی کا ذکر خیر کرتے، ان کے اچھے اوصاف بیان کرتے، مولانا بارک اللہ لکھوی کا اچھے لفظوں میں تذکرہ کرتے۔ جب کبھی لکھوی خاندان کے چشم و چراغ وہاں سٹیج پر ہوتے تو جناب روپڑی خاندان کا تذکرہ کرتے، جب غزنوی خاندان کا تذکرہ کرتے مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے، مولانا ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ غزنی کا تذکرہ کرتے، بڑے بڑے اسلاف کا تذکرہ کرتے، ایک دوسرے کے محامد کا تذکرہ کرتے، ایک دوسرے کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت ہوتی ہے، آپس میں پیار ہوتا ہے، آپس میں جوڑ ہوتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، دین کا ذوق ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ بات کتنی مشہور ہے، لیس منا من لم یکرم کبیرنا من لم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ میرے جی دوستو، آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس صلہ رحمی سے کیا ہوگا؟ اس شفقت سے کیا ہوگا؟ اس ادب و احترام سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت ہوگی۔ اور قرآن میں ہے یہ جو آپس میں ایمان والوں کی محبت ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آؤ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی ہے، جبریل امین آئے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ اللہ اللہ، سورۃ علق کی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے پیارے نبی تڑپے، کب کبھی تاری ہوئی، پریشان ہوئے، جبریل تو چلے گئے، اللہ کے نبی واپس اپنے گھر آئے۔ بیوی کو کیا کہا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، آل بیت کو مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، حضور کی بیٹیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ اللہ فرمانے لگے، زملونی دسرونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اللہ حضرت کیا ہوا؟ بس میرا حال ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ جملے سنیے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے، وہ جملے سنیے، فرمانے لگی، کلام واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا وجہ ہے؟ خوبیاں کیا ہیں؟ اوصاف کیا ہیں؟ بیان کیا، فرمایا 5 وجہ 5 خوبیاں، میں 4 کا تذکرہ کروں گا۔ پہلے نمبر پر اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، سبحان اللہ کہہ دو، ذرا باہر والے بھائی بھی محبت سے کہہ دو۔ خوبیاں دیکھیے، اور اسی سیرت نبوی پر عمل کرتے ہوئے حضرت ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نے زندگی گزاری، یہی سیرت سے خوبیاں جو ثابت ہیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ کے رسول آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لوگ رشتے توڑتے ہیں آپ جوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر الیاس صاحب کی بھی یہ خوبی تھی، وہ لوگوں کو جوڑا کرتے تھے۔ جیسا کہ مولانا عباس صاحب فرما رہے تھے، ہر اتوار کو مختلف مساجد میں جانا، وہاں درس قرآن کا اہتمام کرنا، اور اپنے بھائی کو ساتھ لے جانا، کسی دوسری مسجد کے خطیب امام کو ساتھ لے جانا، وہاں درس قرآن دینا، اور پھر وہاں پر کوئی ضروریات ہیں، مسجد کو وسیع کرنا ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے،
دوست احباب کو، اہل سربت کو ملنا اور ان سے تعاون لے کر مسجد کو وسیع کرنا، مسجد کی تعمیر کا خیال کرنا، اگر کوئی بیمار ہے اس کا فری علاج کروانے کی کوشش اور محنت کرنا، آپریشن میں تعاون کرنا، اگر کوئی غریب مسکین طالب علم ہے اسے کتابیں لے کے دینا، اس کا تعاون کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کی فیسیں بھرنا، یہ وہی تو خوبیاں ہیں جو میرے نبی کی سیرت سے ثابت ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، میرے پیارے سر کے تاج، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس خاندان کا یہ وصف ہے۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب کو دیکھیے، ساری زندگی گزاری اپنے بچوں کی تربیت میں، طلباء کی تربیت میں، جامعہ رحمانیہ میں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، اور پھر پوری دنیا کے اندر آج حافظ صاحب کویت جا رہے ہیں وہاں طلباء کو پڑھانے کے لیے، اگلے دن جناب سعودی عرب کا دورہ ہے، اگلے دن فلاں جگہ کا دورہ ہے۔ یہ دین کی محنت، یہ دین کی تحریک، یہ قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت، میں آگے جا کے اس کا تذکرہ کروں گا، یہ ہمارے اسلاف کا ترہ امتیاز ہے، اور اسی خاندان کے چشم و چراغ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی اللہ اللہ، ایک دن میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا، کوئی مسئلہ تھا جماعتی، تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ تشریف لا سکیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، کتنے بجے تک؟ میں نے کہا جی اگر آپ 9 بجے آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ گاڑی بھی ان کے پاس، وہ جناب ایک ڈالا تھا جس کی سپیڈ 50 سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی، حد رفتار 50 کلومیٹر، وہ ڈالا غزنوی صاحب چلایا کرتے تھے۔ اس ڈالے پہ بیٹھ کر حافظ صاحب، ابھی 9 نہیں بجے تھے، حافظ صاحب اس منزل پر پہلے پہنچ گئے۔ پھر میں نے کہا حافظ صاحب مجھے تو یہ ٹیلی فون پر پتہ چلا ہے کہ آپ کی عالیہ بھی بیمار ہیں، ان کے کوئی ڈاکٹر صاحب سے لاہور میں ٹائم لیا ہوا ہے اور کوئی ان کی دوائی علاج کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا چلو پھر کسی دن رکھ لیں گے۔ فرمانے لگے نہیں، میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا، اس لیے لاہور بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ کے پاس آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی روش ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کی تھی، ان کے خاندان کی، اور آج تک لوگ تو کہتے ہیں نا یہ حافظ ثناء اللہ صاحب کا خاندان ہے، یہ حافظ یحییٰ صاحب کا، لیکن حافظ ثناء اللہ صاحب نے کبھی نہیں کہا میں راجپوت ہوں۔ حافظ یحییٰ صاحب نے کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں راجپوت ہوں۔ ڈاکٹر محمد الیاس نے کبھی نہیں کہا کہ میں راجپوت خاندان سے ہوں، میں فلاں کے خاندان سے ہوں۔ انہوں نے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، جتنا علم تھا اس میں محنت کی، اور اس کی محنت کا یہ جان دیکھیے کہ جب جنازہ ہوا تو لوگوں کو کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی۔ یہ ان کی صلہ رحمی کی نشانی ہے، ان کی محبت کی نشانی ہے، ان کے پیار کی نشانی ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ سنا، کہنے لگے اللہ اللہ، بھائی نثار صاحب بھی تشریف فرما ہے، کہنے لگے ہمارے لیے تو ڈاکٹر محمد الیاس صاحب مولانا عبدالستار ایدی تھے کراچی والے، ہمارے لیے تو وہ تھے، کوئی مسئلہ ہوتا ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے، کوئی مریض ہوتا ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے، کوئی مولوی صاحب کا مسئلہ ہوتا ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے، کسی مسجد میں کوئی پھٹا ہوتا ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ ڈاکٹر صاحب مصروفیات سے ٹائم نکال کر اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر کے چلے جاتے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلاف کا تذکرہ جس سے بندے کو سبق ملتا ہے، بندے کو درس ملتا ہے، ان کا تذکرہ بھی بدعت ہے۔ کیسے بدعت ہے؟ آؤ میں تو یہ عرض کروں گا حضرت روپڑی صاحب کی موجودگی میں کہ کوئی ایسی مجلس کا انعقاد ہونا چاہیے جس میں مولانا حافظ محمد ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ ہو، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اور ایسے بزرگوں کے لیے تذکرہ اسلاف کے لیے مجلس قائم کی جائے۔ مجھے بتائیے اگر اسلاف کا تذکرہ جائز نہیں ہے تو پھر اسلاف کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو بیانات نوٹ کیے گئے ہیں،
उनका फिर उनकी क्या हैसियत होगी। इसलिए जो अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए डॉक्टर साहब ने रवैया अपनाया था, इन्नका लतसिलुर रहमा, सुभान अल्लाह कह दो। और अगली खूबी व तक्सिबुल मादूमा, अल्लाह अल्लाह, कोई किसी का सहारा नहीं बनता, कोई किसी का बोझ नहीं बनता, अल्लाह के नबी बेसहारों का सहारा बन जाते। व तुकरो ज़ईफ़ा, हमारे शहरों में ये रवाज है, पता नहीं लाहौर का मुझे नहीं पता, हमारे शहरों में रवाज है, मेहमान आ जाए गली बदल लेते हैं। क्यों? चाय पिलानी पड़ेगी, बोतल पिलानी पड़ेगी, वक़्त देना पड़ेगा। पर मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, आपकी सिफत से मेहमान आ जाता, अल्लाह के नबी उसे घर ले जाते, पहले नंबर पर अपने घर से खिलाते पिलाते। अगर घर में कुछ नहीं है, मेरे नबी ऐलान फरमाते, जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। व तुईन वाला नवाई बिल हक, एक उनकी खूबी, अल्लाह के नबी की खूबी ये थी, अल्लाह के रसूल की खूबी ये थी कि जहाँ हक को कोई नहीं है वहाँ मैदान में मोहम्मद आ जाते। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, सारे जहाँ से आला कुरान सुनाने वाला, सारे जहाँ से आला कुरान सुनाने वाला, मेरा नबी प्यारा कौसर पिलाने वाला, ताइफ की वादियों में पत्थर नबी ने खाए। ताइफ देख लो, डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब, हमें तो लोग हार पहनाते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, अच्छे अच्छे खानों की फरमाइश करते हैं, और डॉक्टर साहब बेचारे मोटरसाइकिल पर मैं देखता कि जनाब कभी टाउनशिप में, कभी ग्रीन टाउन, कभी खाई जा रहे हैं, कभी बुंगा बलोचा जा रहे हैं, कभी खुडियाँ जा रहे हैं, जी प्रोग्राम है, उलमाए किराम आ रहे हैं। और कभी कभी अकेले नहीं जाते थे, किसी न किसी को साथ लेके जाते थे। किस वजह से? दीन की मजलिस है, कुरान की मजलिस है, तौहीद की मजलिस है, नबी की सुन्नत की मजलिस है, तज़किरा इस्लाम की मजलिस है। कुछ सुनेंगे, अल्लाह राहे हिदायत अता करेगा। ताइफ की वादियों में पत्थर नबी ने खाए, तौहीद को सफा पर चढ़कर सुनाने वाला, मेरा नबी प्यारा कौसर पिलाने वाला। और ये देखिए खैर खाई, उम्मत की खैर खाही दिल में बसी थी उनके, उम्मत की खैर खाही दिल में बसी थी उनके, सजदे पे करके सजदा रब को मनाने वाला, मेरा नबी प्यारा कौसर पिलाने वाला। और ये रजब के महीने में जो अल्लाह ने मेराज का शर्फ बख्शा, अल्लाह ने खुद बुलाया, ये मोजज़ा अताया, सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह ने खुद बुलाया, ये मोजज़ा अताया, शब-ए मेराज प्यारा फलकों पे जाने वाला, मेरा नबी प्यारा। और जिस तरह अंबिया की और इमामुल अंबिया की सीरत का तज़किरा, मेरे नबी के औसाफ़ हमीदा का तज़किरा, मेरे नबी का उठना बैठना बेमिसाल, चलना फिरना बेमिसाल, यही सीरत अपनाई डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब। इसी मेरे नबी की हदीस मुस्तफ़ा को सारी ज़िंदगी पढ़ाया जनाब हाफिज सनाउल्लाह मदनी रहमहुल्लाह ताला। और ये कमाल की सीरत है कि बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और ना मोटरसाइकिल है और ना गाड़ी है, स्टॉप पे उतरते हैं
اور پھر پیدل بخاری شریف پڑھانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے جب ان کے گاؤں شریعلی کلاں میں جامع مسجد کا مینار مکمل ہوا، مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، سعودی سفیر آیا تو وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور حافظ صاحب موٹر سائیکل پر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں حضرت مولانا حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ وہ بھی موجود تھے، پروفیسر یاسین ظفر صاحب موجود تھے، اور مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ وہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے علماء کرام۔ وہ عربی سفیر، سعودی سفیر کہتا ہے حافظ صاحب آپ کے لیے کوئی ساتھ رہائش نہ بنا دیں اچھی سی، تاکہ یہاں پر آسانی ہو جائے، آپ کا آنا جانا، گھر دور ہے، مسجد دور ہے۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا گھر دیا، اللہ اللہ۔ اور مجھے حافظ صاحب کی بات یاد ہے، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ جب لندن میں گئے، خود انہوں نے بیان کیا ان کی جیب میں 10 روپے تھے، 10 روپے جیب میں۔ ایک شخص آیا، حافظ صاحب یہ لیجئے، پتہ نہیں کاغذ تھا، ٹکٹ اس میں کیا کچھ تھا، حافظ صاحب نے وہ کاغذ لیا، ایئرپورٹ پہ لے گئے، وہاں ایئرپورٹ والے عملے نے وہ کاغذ دیکھا، کہا جی بیٹھیے، جہاز میں بیٹھے، لندن پہنچ گئے، 2 4 دن 8 دن مہینہ 15 دن تبلیغی دورہ تھا۔ پھر آپ نے سوچا کہ شاید جاتے ہوئے میری جیب میں کوئی لفافہ ڈالیں گے، کوئی شاید کرایہ، کوئی خدمت، کوئی ٹکٹ، کوئی یہ خیال تھا۔ تو دیکھا کوئی نہیں آیا، ایئرپورٹ پر بھی کوئی نہیں، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اسی طرح انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے الوداع کیا اور جہاز میں بیٹھ گئے، دیکھا جیب میں وہی 10 روپے، سبحان اللہ، کیا وہی جیب میں 10 روپے۔ جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، جیب میں ہاتھ مارا، وہی 10 روپے، اور پنجابی زبان میں بڑے پیارے لفظ حافظ صاحب نے فرمائے، ان کے بیٹے بھی جانتے ہیں، ان کے بھانجے عزیز و کار سب کو معلوم ہے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے، او بلے ہوئے نوٹا کتھے کتھے گیا ہے، تینوں پھر بھی خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملیا، 10 روپے میں لے کے واپس آ گئے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ میرے اسلاف کا تذکرہ ہے، اور حضرت حافظ محمد یوسف کھائی والے ڈاکٹر محمد الیاس کے والد گرامی، اللہ کی قسم حافظ صاحب کی موجودگی میں یہ 3 شخص، ایک جناب پروفیسر مزمل حسن شیخ صاحب، ایک حافظ محمد یوسف، حافظ مولانا الیاس، ڈاکٹر الیاس کے والد گرامی حافظ یوسف، مزمل حسن شیخ صاحب، قاری عزیر صاحب، اور ایک اور ہمارے بڑے پیارے عالم دین مولانا عبدالرشید صاحب۔ یہ 4 شخص تھے۔ آپ سب کوئی بھی کام کرتے انہیں اپنی کوٹھی میں بلا لیتے، ایک کوٹھا تھا چھوٹا سا کمرہ، اس میں بلا لیتے، ان سے مشاورت کرتے، جو مشورہ پاس ہوتا حافظ صاحب عملی جامہ پہنا دیتے۔ اللہ اللہ۔ فرمایا کبھی کبھی حافظ صاحب ان آیات کا بڑا تذکرہ فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب دے بندے بڑے ہی چنگے، رب دے بندے، رب دے بندے ہولی ہولی قدم زمین تے ٹکاون، فخر غرور تے کبر کولوں دامن جا بچاون، او چلن مسکینہ وانگوں جویں غریب نہ مانے، تو چلے تا دھرتی اوپر پاوے شہرت گھانے۔ اگلی بار اللہ اللہ لکھوی صاحب کے یہ شعر حافظ ہے بڑے پیار میں، اللہ اللہ فرمایا اللہ دے بندے جہلا کولو ہر دم رین کنارے، تیرے ہر جاہل دے گر گھوڑے بائی چارے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک نہیں ہوں لیکن میرا تعلق نیکوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے۔
نیکوں کی مجلس ہو اس کا بڑا اثر ہے، نیکوں سے تعلق ہو اس کا بڑا اثر ہے، نیکوں سے رشتہ داری ہو اس کا بڑا اثر ہے، لیکن شرط یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کے لیے محبت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ بس میں ختم کرتا ہوں، تشریف رکھیں۔ ہماری محبت آج اگر ہم ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کے تذکرہ اسلاف پروگرام میں آئے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی محبت، اللہ والوں سے محبت، حافظ ثناء اللہ صاحب کے لیے آئے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ والوں سے محبت، حافظ محمد یحییٰ صاحب کے لیے آئے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ والوں کی محبت۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا۔ اور یہ جو اللہ کی محبت ہے، اس محبت کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو شخص جو ہیں، اللہ انہیں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، مجھے ٹائم تو سٹیج والوں نے کافی دیا تھا، میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کی، مجھے ٹائم کافی دیا تھا، لیکن حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت روپڑی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ان موجودگی میں بے ادبی نہ ہو، اس لیے میں اپنی بات کو جلدی ختم کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے جناب محترم مولانا حافظ ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں چند شعر میں آپ کے سامنے پیش کر کے میں، اور پھر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کے بارے میں آپ کی میں توجہ چاہوں گا، بڑی ساتھ ہے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی رحمہ اللہ کہہ دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، محبت سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی تدریس قرآن سنت پہ زندگی کھپالی۔ حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی، ہر دل غم زدہ ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، آنسو بہا رہا آج سرحالی کا مینار ہے، عالم کی موت سارے جہان سے نرالی۔ حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی، حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی، اور لوگوں غروب علم کا آفتاب ہو گیا ہے، بخاری پڑھانے والا نواب ہو گیا ہے، تقریر بے مثالی تدریس بے مثالی۔ حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی۔ اور حضرت روپڑی صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں۔ شاگرد خاص حضرت علام کے پیارے، حافظ ثناء اللہ صاحب روپڑیوں کے شاگرد تھے، شاگرد خاص حضرت علام کے پیارے، رہبر و رہنما خاص و عام کے پیارے، رب کے فضل سے سینہ حسد و بغض سے خالی۔ حافظ ثناء اللہ مدنی سرحالی۔ اور نظم کے شعر اور بھی ہیں، میں آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ جامع رحمہ جنازے کی امامت مدنی صاحب کرائی، مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی
हाफिज़हुल्लाह। पहले जनाजे का ऐलान हुआ कि मौलाना इरशादुल हक असरी साहब शेखुल हदीस फैसलाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्या मसला था। जनाजा मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी साहब जो मुदीर हैं जामिया रहमानिया मॉडल टाउन के, उन्होंने जनाजा पढ़ाया। जनाजे की इमामत मदनी साहिब कराई, खुद भी रोए और खलकत बहुत ही रुलाई। उकबा में रब अता करे उनको मकाम आली, हाफिज सनाउल्लाह मदनी सरहानी, हाफिज सनाउल्लाह मदनी सरहा। और डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब मीर मोहम्मदी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनके भाइयों को, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए, उनके बच्चों को, उनकी आलिया मोहतरमा को सब्र जमील अता फरमाए। पूरी मजलिस में उनके दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब जितने तशरीफ़ लाए हैं, और अर्रहमा वेलफेयर ट्रस्ट के जो मेम्बरान हैं जनाब राना मोहम्मद नसरुल्लाह साहब, इसी तरह इम्तियाज़ साहब एडवोकेट, और जितने हजरात हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, बल्कि मैं दरख्वास्त भी करूँगा हज़रत रुपड़ी साहब से दुआ फरमाएँ, अल्लाह डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब के बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म नसीब फरमाए, उन्हें इल्म में पुख्तगी नसीब फरमाए और आलिम बाअमल बनाए, क्योंकि ये ख़ानदान ही उलमा का ख़ानदान है, उलमा की खिदमत करने वाला ख़ानदान है, ये उलमा के खादम लोग हैं। अल्लाह ताला उन्हें दीन का खादिम बनाए। तो चंद शेर मैं पेश करूँगा, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान, डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान ने खिदमत खल्क जिसदा निशाने, डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान ने, डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान ने खिदमत खल्क जिसदा निशाने, डॉक्टर मोहम्मद। तवज्जो, सारी उम्र की ता रब दा शरीक नहीं, सारी उम्र की ता रब दा शरीक नहीं, बिदता ते रस्मा दे गए नजदीक नहीं, हाफिज याहया दा खानदाने, डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान ने, डॉक्टर मोहम्मद इलियास खान ने खिदमत खल्क जिसदा निशाने, डॉक्टर मोहम्मद। ताई ते अल्लाह ए रंग लाया, सुभान अल्लाह कह दो। ये जो उनके ख़ानदान को माशाल्लाह, उनके भाई मास्टर मोहम्मद अब्बास साहब भी दीन के आलिम हैं, उस्ताद हैं। ये जो रंग है उनके वालिद गिरामी मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब, ये जो रंग है ये दीन का रंग है, ये कुरान का रंग है, तौहीद व सुन्नत का रंग है, नेक लोगों की सोबत का रंग है। अल्लाह अल्लाह, ताई ते अल्लाह ए रंग लाया, लोकानू मुफ्त कुरान पढ़ाया, लोकानू मुफ्त कुरान पढ़ाया, जनाजा बहुत बड़ा रब दा एहसान, जनाजा बहुत बड़ा रब दा एहसान, खिदमत खल्क ओ पाक निशाने, डॉक्टर मोहम्मद। और ये आखिरी शेर हैं चंद। राखूं जियानू सिद्धे राह पाया, राखूं जियानू
सिदेरा पाया, हाफिज यूसुफ ए फर्ज निभाया। राखुंजियानू सिदेरा पाया, हाफिज यूसुफ ए फर्ज निभाया। मुत्तकी नमाजी ते मिठी ज़बाने, मुत्तकी नमाजी ते मिठी ज़बाने, खिदमत खलक उसदा निशाने डॉक्टर मुहम्मद। और जनाजा पढ़ाया हजरत बुखारी, जनाजा पढ़ाया हजरत बुखारी, मंगिया दुआवां सब वार वारी, मंगिया दुआवां सब वार वारी। ओ खाई हठाड़दा, खाई हठाड़दा भरिया मैदाने, खाई हठाड़दा भरिया मैदाने, खिदमत खलक उसदा निशाने डॉक्टर मुहम्मद। और आखिरी शेर, किसे ओ रुखसत होया ओ टुर चलिया, ते आपा भी जाना, अल्लाह सबको नेक मौत दा फरमाए। ओ टुर चलिया ते आपा भी जाना, हर एक नू किसे बशर दा नहीं एथे ठिकाना। ओ टुर चलिया ते आपा भी जाना, किसे बशर दा नहीं एथे ठिकाना। हर एक नू बख्शे, हर एक नू बख्शे रब रहमाने, आमीन कह दो। हर एक नू बख्शे रब रहमाने, खिदमत खलक उसदा निशाने डॉक्टर मुहम्मद। इलियास खाने डॉक्टर मुहम्मद, इलियास खाने खिदमत खलक उसदा निशाने डॉक्टर मुहम्मद। इलियास खाने रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।